اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکثر مذہب کے معاملے میں دو لفظ سنتے آتے ہیں، ایک لفظ تو دین ہے اور دوسرا لفظ شریعت ہے، مگر اس کے معنی نہیں سمجھنے کی وجہ سے دین کو شریعت اور شریعت کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ بالکل الگ ہیں، اس کے معنی بالکل الگ ہیں، اور ان دونوں کی اہمیت بالکل الگ ہے۔ اور جب ہم اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم ان دونوں الفاظ میں کنفیوز کر جاتے ہیں اور کچھ ادھر کی باتیں اور کچھ ادھر کی باتیں ملا کر ہم اس تصور کو گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ دین کے اصل معنی کیا ہے؟ دین کئی معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا معنی تو ہے عزت والا، حاکم، بادشاہ، حکومت، سلطنت، فرما روائی، یہ کچھ دین کے معنی لیے جاتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو ماتحتی، فرما برداری، غلامی، بندگی، اطاعت، اس کے معنی میں دین کا استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا معنی جزا اور سزا دینے والا، اس کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا تینوں معنی میں استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین تو ایک ہی ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اب ان معنی کے اندر ہم دین کے تصور کو سمجھے، اللہ کی ذات کو سمجھے، اللہ کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل بدل جاتا ہے اور ہمارا دل اور دماغ اس بات کو مان لیتا ہے کہ اصل بادشاہی صرف اللہ کی، اطاعت صرف اللہ کی، غلامی بندگی صرف اللہ کا، حکم چلے گا تو اللہ کا۔ اور جب ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر مان لیا اور ماننے کے بعد تابعدار بن گئے، تابعدار جب بن گئے ہم، تب بات ہوتی ہے کہ اب اطاعت کیسے کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت، آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے دین ایک ہی رکھا ہے، چاہے وہ دین ابراہیم علیہ السلام کا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، یا تمام پیغمبروں کو دیکھ لیں تو ان سبوں نے دین تو ایک ہی لے کر گئے، شریعتیں ان کی الگ الگ تھی۔ تو یہ مان لینے کے بعد، دین کو سمجھ لینے کے بعد، اب بات آتی ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ شریعت یعنی طریقہ اور راستہ، یعنی اب ہم اپنی زندگی کس کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، کون سے راستے پر چلیں گے، یہ شریعت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے بھی پیغمبروں کے ذریعے ہی ہم کو سمجھایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے راستہ نہیں چن سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں پسند آ رہی ہو، کوئی بات ہمیں اچھی لگ رہی ہو اور ہم اس کے مطابق چل دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ بندگی اللہ کی
رسول اللہ نے بھیجے ہیں اور کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ جب اس پر یقین ہو گیا ہمیں، تب ہم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اب ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے، یعنی وہ حکم جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی، وہ طریقہ جو انہوں نے بتایا، وہ طریقہ جس کو انہوں نے کر کے دکھایا، وہی طریقہ اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تب ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اگر ہم نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لیا تو ہم نے اس شریعت کی پابندی نہیں کی جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ شریعت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو اس ادھارن سے سمجھے کہ ایک کمپنی نے، ایک مالک نے ہمیں اپنی نوکری پر رکھا، تو نوکری کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس ٹائم ٹیبل پر ہمیں حاضر ہونا، اس وقت سے ہمیں واپس جانا، یعنی اس کے جو بھی سرکولر ہوں گے، اس کے جو بھی نیم قاعدے قانون ہوں گے، اسی کے مطابق ہم رہیں گے، تبھی ہم اچھے امپلائی بن سکتے ہیں یا کمپنی کا مالک ہمیں رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبیوں پہ شریعتیں بدلتی رہیں۔ کسی نبی میں عبادت کا کوئی الگ طریقہ، کسی نبی میں روزے کا الگ طریقہ، کسی نبی کے ساتھ نماز کا الگ طریقہ، لیکن دین تو وہی رہا ہے۔ شریعتیں بدلی ہیں، عبادت کرنے کا طریقہ بدلا، عبادت کرنے کا وقت بدلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ یہ باتیں رکھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پرانی تمام شریعتوں کو رد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میرا بندہ اگر بن کے رہنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے گی، وہی شریعت ہر انسان فالو کرے گا، تبھی وہ اللہ کا محبوب بندہ رہ سکتا ہے، اللہ کا بندہ رہ سکتا ہے۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کی اطاعت کی، کسی اور کے طریقے کو اختیار کیا، اور جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ سابقہ پیغمبروں کا ہی طریقہ کیوں نہ رہا ہو، ان کی شریعتیں ہی کیوں نہ رہی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام شریعتوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی ان کو ختم کر دیا، اور کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ، ان کی شریعت، ان کا جو بتایا ہوا راستہ ہے، ان کا جو عمل کر کے دکھایا ہوا طریقہ ہے، وہی صرف ماننے ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات پر غور و فکر کرنے کی، اور مطالعہ، گہرا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ دین اور شریعت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح علم اور حکمت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔